الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي
فطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العظيم. اس بارے میں سورہ یاسین کی آیات 55 سے 68 تک تلاوت کی گئی. ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے. تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلے میں ہیں، باتیں کرتے. وہ اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیہ لگائے. ان کے لیے وہاں ہے میوہ اور ان کے لیے ہے وہ جو کچھ وہ مانگیں. سلام بولنا ہے رب مہربان سے اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گناہگارو. میں نے نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ اے آدم کی اولاد نہ پوجیو شیطان کو، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، اور یہ کہ پوجو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی. اور وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت خلقت کو، پھر کیا تم کو سمجھ نہ تھی؟ یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا، جا پڑو اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا. آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے. اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں پھر دوڑیں رستہ پانے کو، پھر کہاں سے سوچے. اور اگر ہم چاہیں صورت مست کر دیں ان کی جہاں کی تہاں، پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ وہ الٹے پھر سکیں. اور جس کو ہم بوڑھا کریں اوندھا کریں اس کی پیدائش میں، پھر کیا ان کو سمجھ نہیں. سورہ یاسین کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے بعد لوگوں کا جو حال چال ہوگا اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی گمراہی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ شیطان کی اتباع نہ کریں، لیکن انہوں نے شیطان کی اتباع کی، حالانکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ شیطان ان کا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر اس کے بعد آخرت کا وہ منظر بھی ان آیات میں پیش کیا گیا، جبکہ انسان کے اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے تو وہ ان کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا. جیسا کہ ایک عام انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی جرم کے ارتکاب میں پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا. جب وہ اس طرح کے انکار کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ پیر اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاتھوں سے اس نے کیا کام لیا، پیروں سے اس نے کیا کام لیا. اس طرح سے اس کے اعمال کا کیا ہوا سارے کا سارا اس کے ہاتھ پیر اور جسم کے اعضاء بیان کر دیں گے. پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے لوگوں، تم لوگ سب اس بات کو بھول گئے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اگر ہم تم کو اندھا کر دیں تو پھر کون روشنی دینے والا ہے؟ اور اگر ہم تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیں تو تمہاری صورتیں جہاں کی وہاں مسخ ہو کر رہ جائیں، چہرے بدل جائیں، پھر تم الٹے پھر کر بھی نہ جا سکو. اس کے بعد زندگی کی ایک اٹل حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے آشکارا کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، پھر اس کو بڑا کر کے اس کے اندر نشو و نما دے کر اس کو طاقت و قوت ادا کر کے ایک مکمل طاقتور جوان انسان اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں.
پھر ایک عرصے تک اس کی یہ جوانی رہتی ہے، اس کے بعد جب اس کی جوانی زوال پذیر ہونے لگتی ہے تو اس کے اعضاء، اس کے قوا، اس کا جسم آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسا کمزور ہو جاتا ہے جیسا وہ پیدائش کے وقت کمزور تھا، اور وہ سب کچھ سننے کے باوجود سن نہیں پاتا، یعنی کہ جو کچھ اس نے سنا ہے اس کو یاد نہیں رہتا، وہ دیکھنے کے باوجود دیکھ نہیں پاتا، اس کی بینائی ایسی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنی بینائی اور اس کو اپنی سماعت پر بھروسہ نہیں رہتا۔ یہ زندگی کے ایک اٹل حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے آشکارا کیا ہے۔ ان آیات کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ اہل جنت کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں متحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ وہ مانگیں گے ان کو وہاں ملے گا، اور ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کیا جائے گا، یعنی حق تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اور آگے پھر تتمہ ہے، قصہ ہے اصحاب جہنم کا۔ نیز ان کو موقف میں حکم ہوگا کہ اے کفر کے ارتکاب کرنے والے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ ان کو جنت میں بھیجنا ہے اور تم کو دوزخ میں، اور اس وقت ان سے ملامت کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ اے آدم کی اولاد، اور اسی طرح جنات سے بھی خطاب ہوگا، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ مراد عبادت سے اطاعت مطلقہ ہے، اور نیز تم کو شیطان کی نسبت یہ بات بھی معلوم کرائی گئی تھی کہ وہ تم میں یعنی تمہاری بنی نوع میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، جن کی گمراہی کا وبال بھی پچھلی قوموں کو پیش آ چکا ہے۔ تو کیا تم اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح مستحق عذاب ہوں گے؟ تو اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے کفر کی تقدیر پر وعدہ کیا جایا کرتا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے جس سے یہ جھوٹے عذر پیش نہ کر سکیں گے، جیسا شروع میں کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ہم کو شہادت دیں گے جو کچھ کے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کے کفر کی سزا میں ان کی آنکھوں میں ملیا میٹ کر دیتے، خواہ آنکھ کی بینائی کو یا خود آنکھ کے عضو ہی کو، پھر یہ راستے کی طرف چلنے کے لیے دوڑتے پھرتے سو ان کو کہاں نظر آتا، جیسا قوم لوط پر ایسا ہی عذاب آیا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو ان کی سزائے کفر میں ان کی صورتیں بدل دیتے، جیسے پہلے بعض لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے، اسی حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے، یعنی مست کے ساتھ یہ بھی ہوتا کہ ان کو جانور بنا دیتے، اور جانور بھی اپاہج جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ اور اس کا کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے کہ آنکھوں کا تمس اور صورتوں کا مس کیسے ہو جاتا۔ دیکھو اس کی ایک نظیر ہماری قدرت کی مشاہد ہے کہ ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں یعنی بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ طبعی حالت سے مراد اپنے شعور اور سننے دیکھنے وغیرہ کی قوتیں اور قوت ہاضمہ، قوت نامیہ وغیرہ، اور رنگ و روغن، حسن و جمال ہے، اور الٹا کرنے سے مراد ہے ان کا انقلاب اور تغیر حالات، اعلیٰ سے ادنا کی طرف، اچھے سے برے کی طرف۔ بس تمس و مس بھی ایک قسم کا تغیر ہے کامل ناقص کی طرف۔ سو کیا اس حالت کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جب ایک تغیر پر قدرت ہے تو دوسرے تغیر پر بھی قدرت ہے، بلکہ قدرت کی نسبت تو جمیع ممکنات کے ساتھ مساوی ہے، وہ ان میں تناظر و تماثل بھی نہ ہو۔ سو ان لوگوں کو اس پر نظر کر کے ڈرنا اور کفر کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ ساری تفصیلات سے اس بات کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جن حالات میں سورہ یاسین کا نزول ہوا، جیسا کہ یہ بات پہلے بتلائی جا چکی ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اور مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کفار کو دعوت دین دیتے رہے۔ مشرکین کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی، وہ اس بات کو مان لیں کہ آدمی مر جائے، مٹی ہو جائے، اس کی ہڈیاں گل جائیں،
اور دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بارہا ایسے سوالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور ان کو جب یہ کہا جاتا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، اللہ کا شدید عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے اور اس دن سے ڈرو، تو وہ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو پھر بتاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، پھر وہ انسان کیسے اور کب زندہ ہوں گے، کیسے وہ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، ان کو ثواب یا عذاب کس طرح سے دیا جائے گا۔ ان تمام سوالات کا جواب ان آیات میں دیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں اس میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن انسان زندہ ہو جائیں گے اور ایک زبردست زوردار آواز کے منتظر ہے۔ 3 نفخات کا ذکر کیا گیا، ایک ایسی آواز ہوگی جس کے نتیجے میں سارے لوگ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد جب قیامت کا وقت دوسرا سور جب پھونکے جانے کا وقت آئے گا تو ایک سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زمین سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے اور آپس میں پوچھیں گے کہ ہم کو ہماری قبروں سے کس نے جگہ اٹھایا، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وعدہ ہے رحمان کا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آیات کے تسلسل میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ مشرکین نے بار بار یہ سوالات کیے تھے، اور جب ان کو وعدے کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں کہا جاتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھلا دنیا ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے، سب ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا۔ تو اس وقت ان کو پیدا کر کے مردہ حالت سے زندہ کر کے اٹھایا جا کر جب وہ پوچھیں گے کہ ہماری قبروں سے ہم کو کس نے جگایا، کس نے اٹھایا، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم کو اللہ نے اٹھایا ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو زندگی میں تم سے اللہ تعالی رحمان کیا کرتا تھا، اور جس کے بارے میں رسول تمہارے سامنے ساری باتیں کہتے تھے تو اس وقت تم جھٹلاتے تھے، لیکن اب یہ بات تم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد ایک اور زوردار آواز لگائی جائے گی، اس کے ساتھ ہی تمام لوگ جو بکھرے ہوئے ہوں گے ابتدا میں وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اس وقت اہل جنت کا جو حال ہے وہ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ اس روز جنت والے اپنے اپنے مشغلوں میں، خوشیاں منانے میں، جشن منانے میں جنت کے اندر خوشحال اس طرح سے ہوں گے کہ ان کے لیے وہاں بہت بہترین عیش کے سامان مہیا کیے جائیں گے۔ شغل یعنی خوشی منانے میں، ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں، کوئی کام کا کرنا، اور خوشی کے موقع پر آدمی خوشیاں مناتا ہے، خوشیاں منانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان کی خوشیوں کا حال یہ ہوگا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، ان کی ازواج میں ان کی دنیا میں جو بیویاں ان کے ساتھ تھی وہ بھی داخل ہیں، اور جنت میں ان کو انعام کے طور پر ملنے والی حوریں بھی اس میں داخل ہیں، حوروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں کے سایوں میں تکیہ لگائے متھیریوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہنسیاں خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور اس کے مختلف مناظر قرآن مجید کی مختلف آیات میں کھینچی گئی ہے، جس میں یہ مناظر پیش کیے گئے ہیں کہ شراب کے جام ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کریں گے، ایک دوسرے کو پیش کریں گے، خوشی کے ساتھ پینے لگیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے غلمان کی صورت میں ان کے سامنے آیا جایا کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے، وہ جو چیز مانگیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے خوبصورت لباس پہنے ہوئے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ان کے سامنے آتے جاتے رہیں گے، جو بڑا خوشنما منظر پیش کریں گے، اور یہ شراب پیتے جائیں گے اور ہنستے بولتے رہیں گے، جنت کے سایوں کے نیچے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ مختلف مناظر ہیں اور بڑی تفصیلات قرآن مجید کی آیات میں سلسلے میں مختلف جگہوں پر ہم کو ملتی ہیں۔ یہ جنت کا احوال کھینچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل جہنم سے، اہل کفر سے، اہل شرک سے کہہ دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کا دن ایسا ہے کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، یعنی کہ اب اچھے اور برے کی تمیز ہو چکی ہے، امتحان کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے، پاس ہونے والے الگ ہو چکے ہیں، فیل ہونے والے الگ ہو چکے ہیں،
پاس ہونے والوں کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، گویا کہ انہوں نے ایک انٹرنس پاس کر لیا، اب ان کو آگے ایڈوانس اسٹڈیز میں داخلہ ملنے والا ہے، یا انہوں نے اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا، اب ان کو سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، اور ان کو گویا کہ جس طرح کوئی آدمی اپنا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ملازمت مل رہی ہے، بڑی ملازمت مل رہی ہے، جہاں اس کو ساری سہولتیں ہوں گی، عیش ہوگا، اقتدار ہوگا، لوگ ہوں گے چاہنے والے، اسی طرح کا ایک انداز ہوگا، اور جنتیوں کو الگ کر کے چھانٹ لیا جائے گا، جہنمیوں کو الگ کر کے چھانٹ دیا جائے گا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر ان کو جتلایا جائے گا کہ اے مجرموں ذرا یاد تو کرو اس وقت کو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، دیکھو تم کو جو الگ کیا جا رہا ہے یوں ہی نہیں کیا جا رہا ہے، دنیا میں جب تمہاری زندگی تھی تو اس وقت کیا تم کو یہ نہیں کہہ دیا گیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، دیکھو تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور تم کو کہہ دیا گیا تھا کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، پھر کیا تم کو عقل نہیں تھی؟ یہ الفاظ آدمی کی تکلیف اور اس کی مصیبت میں مزید اضافہ کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جرم کے ارتکاب میں پکڑا گیا، پولیس اس کو پکڑ کے لے جا رہی ہے، جب پولیس اس کو پکڑ کے لے جا رہی ہے تو کیا پولیس کسی مجرم کو بڑی عزت کے ساتھ بہترین کار میں استقبال کرتے ہوئے، سلوٹ مارتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، ادب سے آئیے حضور بول کے تھوڑے لے آتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، پیر میں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، اور آگے پیچھے سے لات اور گھوسے مارے جاتے ہیں، اور بڑی بے عزتی کے ساتھ اس کے منہ کو کپڑے سے، کالے کپڑے سے بند کر کے لوگوں کے سامنے سے جب لے جایا جاتا ہے تو یہ حالت دیکھ کر لوگ بھی اس کے اوپر تانے کسنے لگتے ہیں کہ کیسا غلیظ آدمی تھا، کیسا برا آدمی تھا، وہ ایسا کرتا تھا، ایسا کرتا تھا۔ جتنے لوگ اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کی داستان بیان کرنے لگتے ہیں، فلاں کے ساتھ اس نے کیا تھا، میرے ساتھ اس نے کیا تھا، ایسے چوری کرتا تھا، ایسے ڈاکہ ڈالتا تھا، لوگوں کو اس طرح سے ستاتا تھا۔ اس کو بار بار بتایا گیا تھا کہ دیکھ تو ایک دن پکڑا جائے گا، ایک دن پولیس تجھے آئے گی، پکڑ کے لے جائے گی، بڑی بے عزتی ہوگی، مار پیٹ تجھے کی جائے گی، جیل میں بند کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں اس کو یاد دلائی جاتی ہیں اس وقت۔ تو یہی حال اہل جہنم کا بھی ہوگا، وہاں پر بھی جب وہ لوگ جنت والوں سے الگ کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ان کو یاد دلائیں گے کہ کیا تم کو نہیں کہا گیا تھا کہ میری عبادت کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لیکن کیا تم کو اس وقت عقل نہیں تھی؟ یہ ان کے تکلیف میں اور ان کی مصیبت میں مزید اضافے کا سبب بنے گا۔ ایسے یہاں پر حالات پورے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، اس کے بعد انسان کی اصل حقیقت کی طرف بھی اس کی توجہ کروائی گئی کہ اے انسان تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو بہت زیادہ عمر دے دیتے ہیں وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ کان تو رکھتے ہیں لیکن آواز ان کو برابر سنائی نہیں دیتی، آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن اس سے وہ برابر دیکھ نہیں پاتے، عقل تو رکھتے ہیں لیکن ان کی یادداشت اور میموری ایسی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ بھولتے چلے جاتے ہیں بہت ساری باتوں کو، سب کچھ کرنے دیکھنے سننے کے باوجود ان کو کچھ یاد نہیں رہتا، نہ ان کو اپنی سماعت پہ کنٹرول ہے، نہ بصارت پہ کنٹرول ہے، نہ سوچ سمجھ پہ کنٹرول ہے، نہ یادداشت پہ کنٹرول ہے۔ اس طرح انسان پوری جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب زوال کی طرف جاتا ہے تو بڑھاپے میں اس کے سارے اعضاء اور قوا جواب دینے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری کا حال بیان کیا گیا۔ یہاں پر بھی پھر تفسیر کے مزید اہم نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم و ازواجہم، جنت کی حوریں اور دنیا کی بیویاں جو جنتیوں کو ملیں گی وہ سب ان کے ساتھ عیش میں شریک ہوں گی۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، يَدَّعُونَ دعوت سے مشتق ہے، جس کے معنی بلانے کے ہیں، یعنی اہل جنت جس چیز کو بلائیں گے وہ ان کو مل جائے گی۔ قرآن کریم نے اس جگہ یسألونہ کا لفظ نہیں فرمایا کیونکہ کسی چیز کا سوال کر کے حاصل کرنا بھی ایک محنت و مشقت ہے جس سے جنت پاک ہے، بلکہ وہاں ہر ضرورت کی چیز حاضر و موجود ہوگی۔ جنتیوں کے احوال میں ایک حال یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ جو چیز چاہیں گے وہ ہو جائے گی، وہاں پر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے عزتی سے بھی محفوظ رکھیں گے، وہاں تو قدم قدم پہ ان کو عزت دی جائے گی، ان کی عزتوں میں اضافہ کیا جائے گا،
تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ما یدعون، جس چیز کی وہ تمنا کریں گے، دعوت یعنی بلائیں گے، جس چیز کو بھی وہ بلائیں گے، کھانے کی ضرورت پیش آئی تو کھانے کو بلائیں گے تو کھانا ان کے پاس آئے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جنتی دیکھے گا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا جی چاہے گا کہ کیا خوبصورت پرندہ ہے، اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا، اس کا تو تلا بھنا ہوا گوشت ہم کو کھانا چاہیے۔ بس اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ ایک خوبصورت کشتی میں سجا سجایا ڈیکوریٹڈ گوشت بھنا ہوا اس پرندے کا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ خوب سیر ہو کر کھائے گا اور دل بھر کے کھائے گا، پیٹ بھر کے نہیں بلکہ دل بھر کے کھائے گا۔ دنیا میں تو آدمی کا دل نہیں بھرتا، پیٹ اس سے پہلے بھر جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اور چیزیں کھائے لیکن پیٹ اجازت نہیں دیتا، ڈاکٹر اور صحت اجازت نہیں دیتی، دل کے اندر تو تمنا ہے کہ اور کھاتے تو اچھا تھا، بہت مزے کا ہے، لیکن کبھی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، دعوت کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور لذیذ کھانے اس کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ آزو بازو جوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں، باپ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، ابا بس 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 کیجیے آپ کی شکر بڑھ جائے گی، اب آپ بس کیجیے آپ کا پریشر بڑھ جائے گا، دیکھیے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا اس سے زیادہ مت کھائیے۔ دنیا کے کھانوں کا تو یہ حال ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کا یہ حال نہیں ہوگا، بلکہ وہ سیر ہو کر کھائیں گے، دل بھر کے کھائیں گے۔ جب ان کا دل بھر جائے گا تو جب تک کہ ان کا دل نہ بھرے گا وہ گوشت ختم نہیں ہوگا، وہ تو کنٹینیو ہوگا، خود بخود اس کے اندر سپلائی بڑھتی جائے گی، سروسنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، سپلائی کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بلکہ بغیر کسی پرابلم اور رکاوٹ کے وہ کھاتا جائے گا، اور جب کھا کے سیر ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ پرندہ زندہ ہو کے پھر سے فضا میں اڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی باغ میں وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا، خوبصورت بہترین رس بھرے لذیذ انگور اس کے سامنے آئیں گے، اس کا دل چاہے گا کہ انگور کھائیں، تو اچانک وہ انگور کا ڈال اس کے منہ کے سامنے آ جائے گا، وہ مزے لے کر توڑ کے دل بھر کے کھاتا رہے گا جب تک وہ اس کی طبیعت چاہے گی کھائے گا، اور جب اس کا دل بھر جائے گا تو وہ انگور کا خوشہ واپس اپنی جگہ چلا جائے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم آج کی دنیا میں سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کسی آپ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر چلے آتے ہیں، 7 اسٹار ہوٹل کے اندر چلے آتے ہیں، وہاں مہمانوں کی سروس اور ان کی مہمانداری کا اتنا اعلیٰ اور رفع انتظام ہوتا ہے کہ جس کا تصور ہم اور آپ جیسے غریب یا مڈل کلاس کے لوگ کر نہیں سکتے۔ جو ہائر کلاس کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی شاندار سروس ہوتی ہے کہ ہر چیز آدمی کی بیٹھے بیٹھے پوری کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ نہانے دھونے کی حاجت بھی اس کی وہیں کا وہیں پوری کر دی جاتی ہے، ایسی سروس اس کو دی جاتی ہے۔ اس سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ اور رفع سروس جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ دیں گے جب وہاں بلا کر اس کی مہمانی کریں گے۔ لیکن جو لوگ جنت سے محروم ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میدان حشر میں اول جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب گڈ منتشر ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، جنتی جہنمی نیک بات سب اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ادھر ادھر ملے ہوئے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے پوچھ رہے ہیں بھئی کیا ہوا، ہم کو کس نے جگایا ہماری قبروں سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان گروہوں میں اعمال کے اعتبار سے کوئی تمیز نہیں ہوگی، لیکن بعد میں وہ الگ کر دیے جائیں گے، کفار ایک جگہ اور مومن دوسری جگہ، فجار و فساق الگ، صلحاء اور مقبول بندے الگ، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جب کہ نفوس جوڑ کر دیے جائیں گے۔ آیت مذکورہ میں بھی اسی امتیاز کا بیان ہے، یعنی ہر قسم کے لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ نیک اور بد تو سب سے پہلے الگ ہوں گے، مشرک اور مسلم الگ الگ ہو جائیں گے، اس کے بعد مسلمانوں میں بھی جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کا گروپ الگ، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کے نیچے کے درجے کے لوگ، اس کے نیچے کے درجے کے لوگ، اس کے نیچے کے درجے کے لوگ، جیسے کہ کلاسیفیکیشن اور ڈویژن، اے گریڈ الگ، بی گریڈ الگ، سی گریڈ الگ، ڈی گریڈ الگ، ایسے ایک کے بعد ایک درجات میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی کو ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج سب الگ الگ ہو جاؤ، ہر ایک کا ڈویژن الگ، کلاسیفائی کر دیا جائے گا ہر ایک کو۔ اس کے بعد وہ جو مجرمین ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، تمام بنی آدم کو بلکہ جنات کو بھی مخاطب کر کے قیامت میں کہا جائے گا کہ کیا میں نے دنیا میں تم کو ہدایت نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا،
یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کفار عموماً شیطان کی تو عبادت نہ کرتے، بتوں کو یا دوسری چیزوں کو پوجتے تھے، اس لیے ان پر عبادت شیطان کا الزام کیسے عائد ہوا؟ جواب یہ ہے کہ کسی کی اطاعت مطلقہ کرنا، کہ ہر کام ہر حال میں اس کا کہنا مانے، اسی کا نام عبادت ہے۔ چونکہ لوگوں کی ہمیشہ شیطانی تعلیم ہی کی پیروی تھی، اسی لیے ان کو عابد شیطان کہا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں اس شخص کو جو مال یا بیوی کی محبت میں آ کر ہر وہ کام کرنے لگے جس سے مال بڑھے اور اس کی بیوی راضی ہو، اگرچہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہو، ایسے شخص کو حدیث میں عبد الدرہم اور عبد الزوجہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ما تعبد الشیطان، تم نے شیطان کی عبادت کیوں کی؟ ہم نے کہہ دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کر۔ تو عام طور پر تو کوئی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا، جو مشرکین ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی خواہش کے بندے ہیں وہ خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی تو عبادت نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت میں اپنے نفس کی اتباع کرنے کے لیے بھی شیطان ہی انسان کو ابھارتا ہے، بت پرستی کی طرف بھی شیطان ہی انسان کو ابھارتا ہے۔ اس لیے ان تمام امور کا مجموعہ کلیکٹیولی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرو، تو تم نے شیطان کی عبادت کیوں کی؟ بعض صوفیہ کرام کے کلمات میں جو اپنے نفس کے لیے بت پرستی کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد نفس کی خواہشات کا اتباع کرنا ہے، کفر شرک مراد نہیں۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت میں ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علیہ، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو اپنے معبود بنا لے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا الہ بنا لیا، جو خواہش دل میں پیدا ہوئی اس کو پورا کرتے چلے جا رہے، حالانکہ وہ خواہش جائز ہے یا ناجائز ہے اس کی پرواہ کیے بغیر دل بول رہا، بس کیے چلے جا رہے ہیں بہت سے کام۔ تو دل کے بولنے کے ہر کام کو کرنا بھی اپنے نفس کی عبادت کرنا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، محشر میں حساب کتاب کے لیے پیشی میں اول تو ہر شخص کو آزادی ہوگی، وہ جو چاہے عذر پیش کرے، مگر مشرکین وہاں قسمیں کھا کر اپنے شرک و کفر سے مکر جائیں گے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مشرکین کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ اور بعض یہ بھی کہیں گے کہ فرشتوں نے ہمارے اعمال نامے میں جو کچھ لکھ دیا ہے ہم تو اس سے بری ہیں، یعنی فرشتوں نے غلط لکھ دیا، ہم تو ایسا نہیں کیے تھے، غلط باتیں ہمارے اعمال نامے میں لکھ دی گئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے کہ بول نہ سکیں، اور ان کے مقابلے میں خود انہی کے ہاتھ پاؤں اعضاء کو سرکاری گواہ بنا کر ان کے بولنے کی صلاحیت دے دیں گے، وہ ان کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے۔ آیت مذکورہ میں ہاتھوں پاؤں کا بولنا ذکر کیا گیا ہے، دوسری آیات میں انسان کے کان، آنکھ اور کھال کا بولنا بھی مذکور ہے۔ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ابصار کہتے ہیں آنکھوں کو، اور سمعہم کا مطلب ہے کان جس سے وہ سنتا ہے، ان کا سننا گواہی دے گا، ان کا دیکھنا گواہی دے گا۔ وجلودہم، ان کی یہ جلد، اسکن بھی اللہ کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ اور ایک جگہ ہے جو تشہد علیہم السنتہم، یعنی ان کی زبان خود بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ زبان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ کو تو مہر لگا دیں گے، مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکے گا، اس کی زبان بھی جو کہے گی وہ اللہ کی مرضی سے کہے گی، یہاں تک کہ جب اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے تو ایک حدیث میں یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے اعضاء سے کہے گا کہ اے کمبختو، تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا، پھر تم خود میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو اس وقت اس کے اعضاء کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کو اس رب نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی، یعنی کل تک کہ تم کو بولنے کی اجازت تھی، تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت تھی، ہم کو خاموش رکھا گیا تھا، آج تم کو خاموش کر دیا گیا ہے، اور اسی اللہ نے آج ہم کو بولنے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، نعمر تعمیر سے مشتق ہے جس کے معنی ہے عمر دراز دینے کی، اور ننکسہ تنکیس سے مشتق ہے جس کے معنی ہے اوندھا الٹا کر دینے کی۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ایک اور مظہر کا بیان کیا ہے کہ ہر انسان و حیوان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی زیر تصرف ہے، قدرت کا عمل اس میں مسلسل جاری ہے۔ ایک گندے اور بے جان قطرے سے اس کا وجود شروع ہوا، بطن مادر کی 3 اندھیریوں میں اس خلاصہ کائنات اور عالم اصغر کی تخلیق ہوئی، کیسی نازک مشینیں اس کے وجود میں پیوست کی گئی، پھر روح ڈال کر زندہ کیا گیا، 9 مہینے بطن مادر کے اندر اس کی تربیت اور نشو و نما ہو کر ایک مکمل انسان بنا، اور اس دنیا میں آیا تو مکمل ہونے کے باوجود اس کی ہر چیز ضعیف و کمزور ہے۔ قدرت نے اس کے مزاج کے مناسب غذا ماں کی چھاتیوں میں پیدا کر دی،
جس سے اس کو تدریجی طور پر توانائی ملی اور اس وقت سے جوانی تک کتنے مراحل سے گزر کر اس کے سب قوا مضبوط ہوئے، قوت و شوکت کے دعوے ہونے لگے، ہر مقابل کو شکست دینے کے حوصلے پیدا ہوئے۔ پھر جب خالق مالک کو منظور ہوا تو اب ان سب طاقتوں قوتوں میں کمی شروع ہوئی، کمی بھی بے شمار مراحل سے گزرتے ہوئے بلاخر بڑھاپے کی آخری عمر تک پہنچی، جہاں پہنچ کر غور کیا جائے تو پھر وہ اس منزل پر پہنچ گیا جس سے بچپن میں گزرا تھا۔ ساری عادتیں خصلتیں بدلنے لگی، جو چیزیں سب سے زیادہ محبوب تھی وہ مبغوض نظر آنے لگی، جن سے راحت ملتی تھی اب وہ موجب کلفت بن گئی۔ اسی کو قرآن کریم نے تنکیس یعنی اوندھا کر دینے سے تعبیر فرمایا ہے۔ جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی جدت و شدت کو بوسیدہ اور پرانا کر دے گا، اور اس کے سب سے بڑے دو ثقہ دوست یعنی سنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی اس سے خیانت کرنے کے لیے الگ ہو جائیں گی۔ یعنی انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی یا کان سے سنی ہوئی چیز پر ہوتا ہے۔ بڑھاپے کی آخر عمر میں یہ بھی قابل اعتماد نہیں، گرا گوشی کے سبب بات پوری سمجھنا مشکل، ضعف بینائی کے سبب صحیح دیکھنا مشکل۔ جو شخص دنیا میں زیادہ زندہ رہے گا دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائے گی، یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی۔ انسان کے وجود میں انقلابات قدرت حق تعالی شانہ کا عجیب و غریب مظہر تو ہے ہی، اس میں انسان پر ایک عظیم الاحسان بھی ہے کہ خالق کائنات نے جتنی طاقتیں انسان کے وجود میں ودیعت فرمائی ہے وہ سب در حقیقت سرکاری مشینیں ہیں جو اس کو دے دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ یہ تیری ملک نہیں اور دائمی بھی نہیں، بلاخر تجھ سے واپس لی جائیں گی۔ اس کا تقاضا ظاہری یہ تھا کہ جب وقت مقدر آ جاتا سب طاقتیں بیک وقت واپس لے لی جاتی، مگر مولا کریم نے ان کی واپسی کی بھی بڑی طویل قصے کر دی ہیں اور تدریجی طور پر واپس لیا ہے تاکہ انسان متنبہ ہو کر سفر آخرت کا سامان کرے۔ اسی لیے جب انسان جوانی کے دور سے گزر کر بڑھاپے کے اندر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہوتے ہوتے ایک لمبے عرصے کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ جو بڑھاپے کے آثار نظر آ جاتے ہیں تو اسی کو ایک قسم کا ڈرانے والا حدیث میں کہا گیا ہے۔ آدمی کہے گا کہ کوئی ڈرانے والا تو میرے پاس آیا ہی نہیں، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بال سفید نہیں ہونے لگے تھے؟ کیا تم بار بار بیمار نہیں پڑنے لگے تھے؟ کیا تمہاری بینائی کمزور نہیں ہونے لگی تھی؟ کیا تمہاری سماعت میں فرق نہیں آنے لگا تھا؟ کیا تمہارے جسم اور چلنے پھرنے کی طاقتوں کے اندر کمزوری نہیں آنے لگی تھی؟ یہ سب ڈراوے تھے آہستہ آہستہ، اور تم کو وارننگ دی جا رہی تھی کہ دیکھو تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے اور تم کو بہت تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پہنچنا ہے۔ پھر یہ سارے مراحل گزرتے گزرتے اچانک ایک دن انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ آثار انسان کو نظر آنے لگتے ہیں تو اسی وقت اس کو اپنے آخرت کی تیاری کے اندر مشغول ہو جانا چاہیے۔ یہ آدمی کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جیسا کہ سورہ یاسین کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، آخر آیات میں بھی پھر وہی مضمون پلٹ کر آ رہا ہے جو آیتیں انشاءاللہ آئندہ سنائی جائیں گی۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اور آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کو اللہ کا کلام ہونے کو بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ پڑھنے سننے والوں کو اور سنانے والوں کو سبھی کو نیک توفیق ہدایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله